سورہ واقعات کی آیت 86 ہے، فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم کسی کے حساب کتاب میں نہیں ہو اور کوئی تمہارا حساب کتاب لینے والا نہیں ہے تو ترجعون ان کنتم صادقین، یہ جو بندہ مر رہا ہے تمہارا، اس کو مرنے سے روک لو۔ یہ مر کیوں رہا ہے؟ ظاہر اپنے پیاروں کو کوئی مرنے نہیں دیتا، لیکن تمہاری آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے، اس کے سانسیں اکھڑ رہی ہیں اور تم بے بس بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب یہ کوئی اور ذات ہے جو اس پر موت طاری کر کے اس کی روح کو قبض کر رہی ہے، کیونکہ اب اسے دنیا کے اندر جو خیر و شر کیا تھا اس کے حساب دینے کا چونکہ وقت آ گیا ہے، لہذا وہ اس کو اچک رہا ہے۔ اگر تم کسی کے حساب کتاب میں نہ ہو اور تم اس یوم حساب کے مالک ہو اور تم کسی کی جو اس کی واچ کے اندر اگر نہ ہو تو پھر تم اس مرنے والے کو روک لو، مرنے والے کو نہ مرنے دو۔ لیکن فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، غیر مدینین کا مطلب غیر محاسبین، کہ اگر تم ایسے ہو کہ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا تو ترجعون ان کنتم صادقین، تو پھر اس کی روح کو واپس لوٹا لو، اس کی جان کو روک لو اگر تم سچے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا عملی رویہ تو یہ بتلاتا ہے کہ تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم اپنی زندگی کے خود مالک ہیں، ہم اپنی موت کے خود مالک ہیں، ہم جب چاہے زندہ رہیں، جب چاہے ہم مریں، ہماری موت و حیات پر کسی کی دسترس نہیں ہے۔ تمہاری عملی زندگی کا رویہ تو یہ بتلاتا ہے، اور تم اس پر گویا کہ عملی طور پہ دعوے دار ہو۔ اب تمہارے سامنے تمہارا پیارا مر رہا ہے، تمہارا بوڑھا باپ اس کی روح قبض کی جا رہی ہے، ماں تمہارے سامنے مر رہی ہے، بھائی تمہارے سامنے مر رہا ہے، تمہارے پیارے رشتے تمہارے سامنے جان کرنے کی حالت میں ہے، اور تم بے بس بیٹھے ہو۔ کیوں بے بس بیٹھے ہو؟ تمہاری عملی زندگی میں تو تمہارا دعویٰ تھا کہ یار موت حیات ہمارے ہاتھ میں، کون مارنے والا ہمیں، لیکن اب کیوں نہیں بچا رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم عملی طور پر اپنے دعوے کے اندر سچے تھے تو پھر اب اس بچا لو نا اس کو۔ جب تم نہیں بچا پا رہے، اس کا مطلب ہے کہ اور ذات ہے جو حساب کتاب لے گی، اس کے رہنے کا زمانہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس سارا کا سارا آڈٹ اس کی زندگی کا ہونے کا وقت آ گیا، اب ساری کتاب لپیٹ دی زندگی کی، اب زندگی کی کتاب لپیٹ کر اس کو آڈیٹر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب وہ آڈیٹر بیٹھ کے اس کا آڈٹ کرے گا، اب فیصلہ کرے گا یہ سچا نکلا کہ جھوٹا نکلا۔ یہ فرمایا کہ وقال مجاہد، امام مجاہد نے فرمایا بالدین بالحساب، دین سے مراد حساب، حساب کا دین، اور حوالہ دی آیت کا مدینین یعنی محاسبین، اور قرآن کی آیت گویا کہ اس کا اشارہ دیا محاسبین سے کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعون ان کنتم صادقین۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 86 اور 87 ان دونوں کا جو ہے اشارہ دے دیا کہ تم اگر واقعی سچے اپنے دعوے میں ہم اپنی موت و حیات کے مالک ہیں، اور یہ موت و حیات ہمیں اللہ کی طرف سے یہ امانت نہیں ملی، برتنے کے لیے نہیں ملی ہے، اور ہم ہی اس کے مالک ہیں، جب چاہے پیدا ہوں جب چاہے مریں، تو پھر مرنے والے کو بچا کے دکھاؤ۔ جب نہیں بچا سکے تو سمجھ جاؤ کہ زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ کسی کی عطا کی بھی ہے، اور اس کا وقت بھی مقرر ہے۔ جیسے یہ تمہارا مرنے والا سامنے مر رہا ہے اور وقت مقررہ پر بھی یہ جا رہا ہے، وہ خود بھی چاہتا میں نہ جاؤں لیکن روک نہیں پا رہا اپنے آپ کو، تم خود بھی چاہتے ہو کہ یہ نہ مرے لیکن تم روک نہیں پا رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت کسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا وہ اصل میں ہے حساب تمہارا لینے والا۔ یا تم بھی اب سمجھ جاؤ کہ اسی طریقے سے تم بھی اپنی مقررہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، جیسے کہ خیر اور شر کی بات ذکر کی تو خیر کے اندر اپنی زندگی کو گزار لو، اس لیے کہ تاکہ کل اگر مرنے کا وقت آئے تو اس حساب کے دن سے تمہیں پریشانی نہ ہو۔